وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ عام لوگ تو عام لوگ، بہت سے خاص قسم کے لوگ اور وہ بھی علماء دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا اپنے نبی کے صدقے میں، اپنے نبی کے طفیل میں اور اپنے نبی کے وسیلے سے قبول کر لے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی صریح خلاف ورزی ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کے بالکل ہی اپوزٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم سب کے سب مجھ سے مانگو، میں تم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہم السلام کی دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا آدم اور حوا دونوں نے مل کر دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ڈائریکٹ ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے، آدم اور حوا کی، اور ہم سب آدم اور حوا ہی کی اولاد ہیں۔ ہمیں بھی اپنے جد امجد کی روش اختیار کرنی چاہیے، اور بیچ میں صدقہ، طفیل اور وسیلہ اور طفیلی تو ویسے بھی لوگ جانتے ہیں، طفیلی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی دعوت ہو اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ چلا جائے تو اس کو طفیلی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ رب العالمین نے طفیلی نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈائریکٹ مانگنے کا آرڈر دیا ہے اور حکم دیا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بیٹا مانگا تو رب سے ڈائریکٹ ہی مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین۔ اسی طرح سے زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانگا تو ڈائریکٹ ہی مانگا ہے اللہ رب العالمین سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو سکھائی اور فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء نے یہ دعا کی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں اور بکثرت دعائیں ہیں، ہر موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں اور ڈائریکٹ مانگی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے منہج کے بھی بالکل خلاف ہے کہ کوئی آدمی نبی کے صدقے میں اور پھر نبی کے صدقے کے بعد پیر کے صدقے میں، فقیر کے صدقے میں اور فلاں مرشد کے صدقے میں، پھر تو یہ دروازہ جن لوگوں نے کھولا ہے وہ دروازہ شر کا دروازہ ہے، فتنے کا دروازہ ہے، رب کے قرآن سے دوری کا دروازہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اس کا خمیازہ ہے۔ اس لیے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے عبد الحی اللخنوی کی الجامع الصغیر، اس میں محمد روایت کرتے ہیں یعقوب، اور یعقوب روایت کرتے ہیں عن ابی حنیفہ، ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے۔ روایت کیا ہے جانتے ہیں؟ وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ، مکروہ اور مطلق اگر مکروہ کہا جائے تو حرام کے زمرے میں آتا ہے۔
ان یقول الرجل فی دعائی اسألک بمعقد العز من عرشک، یعنی رب ذوالجلال والاکرام کے معقد کے واسطے اور وسیلے سے بھی دعا کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بحر الرائق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، والدعاء بمعقد العز من عرشک، اس کے واسطے سے بھی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ قال رحمہ اللہ والدعاء بمعقد العز من عرشک، کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کے واسطے سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ مانگنے کا حکم دیا ہے، ڈائریکٹ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ العنایہ شرح الہدایہ، 296 نمبر اس کا صفحہ ہے، دیکھ لیجئے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔ علماء دیوبند کو یہ عبارت سمجھانی چاہیے، لوگوں کو بتانی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی اپنی دعا میں یہ کہے کہ فلاں کے واسطے، فلاں کے حق کے واسطے ہماری دعا کو قبول کر لے، اور بحق انبیائک، یا اپنے نبیوں کے حق کے ذریعے سے، حق کے واسطے دعا قبول کر لے، یا بحق انبیائک و رسلک، تیرے رسولوں کے واسطے، تیرے نبیوں کے حق کے واسطے میری دعا قبول کر لے۔ کیوں؟ یہ حرام کیوں ہے؟ حرام کا دیکھ لیجئے یاد، العنایہ شرح الہدایہ، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ جب کوئی حق ہی نہیں ہے تو بحق فلاں، بحق صدقت فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ درست اور جائز اور روا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بات ہے۔ کس کے نزدیک؟ گویا اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے، نبی کے طفیل میں، نبی کے صدقے میں، نبی کے حق میں دعا کرتا ہے، تو گویا رب کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کے خلاف چلتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے، اور تمام نبیوں، اپنے جد امجد بابا آدم اور دادی حوا کے بھی خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا، اور لاسٹ میں جو میں نے یہ پڑھ کے سنایا ہے، اور میرے پاس اس کے بہت حوالے ہیں، یاد رکھیے گا، تمام حنفی کتابوں کے حوالے میرے پاس اتنے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان تمام کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، ورنہ ہمارے سامنے البحر الرائق بھی موجود ہے، اور المحیط البرہانی للامام برہان الدین بھی ہے، بدائع الصنائع کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، بدایت المبتدی کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کو میں بتاؤں کہ حاشیہ رد المختار علی رد المختار علی در المختار، اس طرح سے یہ ان کتابوں کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہے، حاشیہ رد المختار علی الدر المختار، یہ دیکھ لیجئے کتابیں تمام کے تمام، درر الحکام شرح غرر الاحکام، ان کتابوں کے اندر بھی یہ رد المحتار کے اندر بھی ہے، رد المحتار میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بندے کا، مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے، اس لیے مخلوق کے واسطے سے خالق سے کوئی چیز مانگنا یہ مکروہ ہے، اور مطلق مکروہ جب حنفی کتابوں کے اندر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے حرام، حرام، مکروہ تحریمی کے معنی میں ہے۔ اس لیے جو لوگ چاہے عالم ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، یا مفتی کبیر ہو، یا شیخ الحدیث ہو،
اگر نبی کے طفیل میں، نبی کے واسطے، نبی کے حق کے واسطے اور نبی کے فقیری کے واسطے، نبی کے صدقے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، قرآن کے خلاف، اللہ رب العالمین کے خلاف، اسی طرح سے یہ اپنے اماموں کے بھی خلاف ہیں۔ یہ خاص طور سے امام ابو حنیفہ یہ اس واسطے وسیلے طفیلی کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی رب سے مانگیں تو اسی طرح سے مانگیں جس طرح سے ہمارے جد امجد آدم نے مانگا اور دادی حوا نے مانگا، ربنا سے دعا شروع کی، اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح سے رب سے ڈائریکٹ مانگا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔